بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخيर رब जिदनी इल्मा। अब है आयत नंबर 45। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ लोगो जो, या जो है हरफे निदा है, पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। अय्यु मुनादी है और हा हरफे तंबीह है। अल्लज़ीना इसम मौसूल है जमा मुज़क्कर के लिए। आमनू ईमान लाए हो। हमजा मीम और नून इसका रूट वर्ड है। फेले मादी है जमा मुज़क्कर गायब के लिए है। इज़ा जब, और ये ज़र्फ़े ज़मा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। लकई तुम मद्दे मुकाबिल हो। लाम काफ और या इसका रूट वर्ड है फेले मादी जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए। फियातन किसी गिरोह के। फसबुतु फा पस उसबुतु तुम साबित कदम रहो, और ये फेले अमर है जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए। वज़कुरू वा हरफ अतफ है। उज़कुरू तुम याद करो।
زال کاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے فعل امر. جمع مذکر حاضر کے لیے اللہ، اللہ تعالیٰ کو، کثیرن کثرت سے، اللہ تاکہ، کم تم، اور یہ جو کم ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے. تفلحون تم فلاح پاؤ. فا لام اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جنگ کے آداب سکھائے ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ دشمنوں کے سامنے پیٹ نہ پھیرو بلکہ مضبوطی سے جمے رہو. ثابت قدمی ظاہری بھی ہے یعنی میدان نہ چھوڑنا، اور باطنی بھی دل میں خوف نہ لانا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جنگ کے ہنگامے میں انسان اللہ کو بھول سکتا ہے لیکن حکم یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی مدد، اس کی بڑائی اور نصرت کو کثرت سے یاد کرو. ذکر الہی سے دل کو اطمینان اور ہمت حاصل ہوتی ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا نثار ان دو چیزوں پر ہے، دشمن کے سامنے ثابت قدمی اور اللہ کا کثرت سے ذکر. جو قوم یہ دو صفات اپنا لے فتح اسی کا مقدر بنتی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اے لوگو دشمن سے مقابلے کی آرزو نہ کیا کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، لیکن جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث 2818 اور صحیح مسلم کی 1742 ہے. اب ہے آیت نمبر 46. وا اور اطیعو تم اطاعت کرو. تا واو اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے اللہ، اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ و حرف عطف، رسولہ رسول، ہو اس کا، اور جو ہو ہے یہ واحد مذکر غائب کے لیے ضمیر ہے. وا اور حرف عطف، لا نہیں، اور یہ منع کرنے کے لیے ہے. تنازعوا تم آپس میں جھگڑا کرو. فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے. فتفشلوا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے. اور جو فا ہے یہ پاس کے اس کا مطلب ہے. تفشلوا فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے اور روٹ ورڈ ہے اس کا فا شین اور لام. و تذہبا اور چلی جائے گی. وا حرف عطف ہے، تذہبا فعل مضارع ہے واحد مؤنث غائب کے لیے. ریحو ہوا، کم تمہاری، اور یہ ریح جو ہے یہ ساخ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کم جو ہے یہ ضمیر جمع مذکر حاضر کی ہے. را واو اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہاں پہ ہوا سے مراد مسلمانوں کا روب و دبدبا اور قوت ہے. وَاصْبِرُوا وا اور حرف عطف، اصبروا تم صبر کرو. فعل امر جمع مذکر حاضر کے لیے سواد با اور را اس کا روٹ ورڈ ہے. انا بے شک حرف تاکید، اللہ اللہ تعالی، ما ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے. سواد با اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور صابر کی جمع ہے صابرین اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میدان جنگ ہو یا عام زندگی، کامیابی کا پہلا اصول اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مکمل فرما برداری ہے. جنگ میں خاص طور پر امیر کی اطاعت لازمی ہے جب تک وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق چلے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آیت کا یہ حصہ خبردار کرتا ہے کہ آپس میں اختلاف اور جھگڑا نہ کرو. باہمی نا اتفاقی سے تمہارے اندر بزدلی پیدا ہوگی اور تمہاری ہمت پست ہو جائے گی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ریح سے مراد ہوا، طاقت یا روب ہے. جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو دشمن کے دل سے ان کا روب ختم ہو جاتا ہے اور ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے. اتحاد ہی مسلمانوں کی اصل قوت ہے. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، میدان جنگ کی سختیوں اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھانے کا نام صبر ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسے کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. اور حدیث میں آتا ہے دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت مانگو، لیکن جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر ثابت قدمی دکھاؤ. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث 2966 ہے. اب ہے آیت نمبر 47. وا اور حرف عطف ہے، لا نہیں حرف نفی ہے. تکونو تم ہو جاؤ، یہ
काफ वाव और नून इसका रूट वर्ड है, फेले मदारे है, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए कल्लाजीना उन लोगों की तरह जो, और जो काफ है ये हरफ जर है मुशाबत के लिए, और अल्लाजीना इसम मौसूल है जमा मुजक्कर गायब के लिए। खाराजू निकले थे, खारा और जीम फेले मादी जमा मुजक्कर गायब के लिए, मिन से हरफ जर, दियारहिम अपने घरों से, और ये दियार प्लस हिम है। दियार का मतलब घर और हिम उनके, और ये ज़मीर मुत्तसिल है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। बातारा अकड़ते हुए, वरिया और दिखावा करते हुए, रा हमजा या इसका रूट वर्ड है। अन्नासी लोगों को, वा और हरफ अतफ है। यसुद्दूना वो रोकते थे। स्वाद दाल दाल इसका रूट वर्ड है, फेले मदारे जमा मुजक्कर गायब के लिए। अन से सबीली रास्ता, अल्लाह ही अल्लाह ताला का, अल्लाह की राह से। वल्लाहु और अल्लाह ताला, वा हरफ अतफ है। अल्लाहु अल्लाह ताला, बिमा उसका जो, यामलूना वो कर रहे थे। आइन मीम और लाम इसका रूट वर्ड है, फेले मदारे जमा मुजक्कर गायब के लिए। मुहीतुन इहाता करने वाला था, हा वाव और तो इसका रूट वर्ड है, और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अपने घरों से अकड़ते हुए और लोगों को दिखावा करते हुए निकले थे, और वो अल्लाह की राह से लोगों को रोकते थे, और अल्लाह ताला इसका जो वो कर रहे थे इहाता करने वाला था। वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, इससे मुराद मुशरिकीन मक्का हैं जो गज़वा बदर के लिए निकले थे। अबू जहल और इसके साथी बड़े तकब्बर, साजो सामान की नुमाइश और रक्सो सरूर की महफिलें सजाए हुए निकले थे ताकि लोगों पर अपनी धाक बिठा सके। मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम्हारी जंग अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए, ना कि शोहरत और दिखावे के लिए। वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि, मुशरिकीन का मकसद सिर्फ अपनी ताकत दिखाना नहीं था, बल्कि वो इस्लाम की दावत को मिटाने और लोगों को अल्लाह के दीन से रोकने के लिए निकले थे। इनका असल हदफ हक की आवाज को दबाना था। वल्लाहु बिमा यामलूना मुहीत, अल्लाह ताला उनकी तमाम चालों, नियतों और तैयारियों से पूरी तरह बाखबर है। वो उनके हर अमल को देख रहा है, और वो अल्लाह की गिरफ्त से बचकर कहीं नहीं जा सकते। मुशरिकीन मक्का के इस तकबराना हरूज का जिक्र सीरत की कुतुब और अहादीस में मिलता है। जब अबू सफियान का काफिला बचकर निकल गया, उसने पैगाम भेजा कि अब वापस आ जाओ, तो अबू जहल ने कहा, अल्लाह की कसम हम वापस नहीं जाएंगे जब तक कि बदर के मुकाम पर ना पहुंच जाए। वहां 3 दिन कयाम के करेंगे, ऊंट ज़िबा करेंगे, शराब पिएंगे, और लोंडियां हमारे सामने गाएंगी ताकि पूरे अरब पर हमारा रोब बैठ जाए और वो हमेशा हमसे डरते रहें। ये वाकया सीरत इब्ने हशाम और कई तारीख की कुतब में तफसील से लिखा हुआ है। अब है आयत नंबर 48। वा और हरफ अतफ इस जब एडवर्ब ऑफ टाइम माजी के लिए ज़र्फ ज़मान। ज़य्यना खुशनुमा बना दिए थे, फेले मादी वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। ज़ाई या और नून इसका रूट वर्ड है। लहुम लिए उनके, लाम हरफ जार है। हुम ज़मीर मुत्तसिल है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। अश-शैतानु शैतान ने, आमालहुम आमाल उनके, और आमाल और हुम जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। वा और हरफ अतफ क़ाला उसने कहा। काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, फेले मादी वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। ला नहीं, गालिबा कोई गालब आने वाला। ला लिए कुम तुम्हारे, लाम हरफ जार है और कुम ज़मीर मुत्तसिल है जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए। अल यौमा आज के दिन, मिनन नासी लोगों में से, मिन हरफ जार है। वाह और हरफ अतफ है। इन्नी बिलाशुबा मैं, इन्ना हरफ ताकीद प्लस या छोटी ज़मीर मुत्तसिल मुतकल्लम के लिए, इनको मिला के बना है जारुन हमायती हूँ। लकुम लिए तुम्हारे, और जो ला है ये भी हरफ जार है। कुम ये है ज़मीर है जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए। फलम्मा फिर जब, और फा हरफ अतफ है। सराअती एक दूसरे को देखा, रा हमज़ा या फ़िल मादी है। अल फ़ियतानी दोनों जमातों ने, ये इसमें तस्निया है। नाकासा वापस पलटा। नून काफ और स्वाद इसका रूट वर्ड है, फ़िल मादी है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए है। अला ऊपर हरफ जार है। आकिबाई ही अपनी एड़ियों पर, और अला हरफ जार है। अकबी ये तस्निया है। अकब का आइन काफ और बा का हा ज़मीर है, अपनी दोनों एड़ियों पर। वकाला और कहा। वाह हरफ अतफ है। काला फेले मादी वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। इन्नी बेशक मैं, बरी उन बेजार हूँ, बारा और हमजा
یہ صفت ہے بیزار بری و ذمہ، من کم تم سے، من جو ہے حرف جر ہے، کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، انی واقعی میں، ارا میں دیکھ رہا ہوں، را حمزہ یا فعل مضارع واحد متکلم، ما جو لا نہیں، تراؤنا تم دیکھ رہے، اس کا بھی روٹ ورڈ را حمزہ یا ہے، فعل مضارع ہے اور یہ جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، انی یقیناً میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، ہا واو اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع واحد متکلم، اللہ اللہ تعالی سے، وا اور حرف عطف، اللہ اللہ تعالی، شدید بہت سخت ہے، شین دال دال، العقاب عذاب والا، آئین کاف اور با اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے اور اس نے کہا لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اور بلا شبہ میں تمہارا حمایتی ہوں، مگر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں واقعی وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے کفار قریش کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ تم حق پر ہو اور تمہارا جذبہ اور تعداد مثالی ہے، اس نے کفر اور دشمنی رسول کو ان کے لیے بہادری اور غیرت بنا کر پیش کیا۔ وقال لا غالب لکم، شیطان نے ابھی کنانا کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں قریش کے پاس آ کر انہیں یقین دلایا کہ نہ صرف تمہاری تعداد زیادہ ہے بلکہ میرے قبیلے کے لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے تمہاری شکست کا کوئی امکان نہیں۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، شیطان نے قریش کو یہ تسلی دی کہ اگر پیچھے سے کسی کے حملے کا ڈر ہے تو میں اور میرا قبیلہ تمہارے دست و بازو بنیں گے۔ اس نے جار، حمایتی یا پناہ دینے والا بننے کا جھوٹا وعدہ کیا۔ نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، جب میدان بدر میں مقابلہ شروع ہوا اور شیطان نے دیکھا کہ اللہ کی مدد فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ نکلا۔ شیطان صرف اس وقت تک ساتھ دیتا ہے جب تک انسان گناہ میں نہ پھنس جائے، مصیبت پڑنے پر وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ انی ارا ما لا ترونا، شیطان نے جب دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی صفوں کے ساتھ نازل ہو رہے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ کفار مکہ ان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن شیطان انہیں دیکھ رہا تھا۔ انی اخاف اللہ، شیطان کا یہ کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے نہیں تھا کہ وہ تائب ہو گیا تھا بلکہ وہ اس وقت اللہ کے دنیاوی عذاب فرشتوں کے ہاتھوں ہلاکت سے ڈر رہا تھا۔ اب ہے آیت نمبر 49، اس جب ظرف زمان اور یہ ماضی کے کسی بھی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، یقولو کہہ رہے تھے، کاف واو اور لام فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، المنافقون منافق، نون فا اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع مذکر سالم ہے، والذین اور وہ لوگ، وا حرف عطف ہے، اللہ زینہ اسم موصول ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، فی میں حرف جار ہے پریپوزیشن، قلوبی دلوں میں، ہم جن کے، اور جو ہم ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، مرضن ایک بیماری تھی، غرہ دھوکہ دیا ہے، اور یہ غائن را را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، ہاؤلائی ان لوگوں کو، اور یہ اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے، دینہم ان کے دین نے، اور جو خم ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، وا اور حرف عطف ہے، من جو اس میں شرط ہے، یتوکلوا بھروسہ، یتوکل بھروسہ کرے، واو کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، اللہ اوپر، اللہ ہی اللہ تعالی پر، فا پس، انا یقیناً حرف تاکید ہے، اللہ اللہ تعالی، عزیز سب پر غالب، آئین زائی زائی اسم صفت ہے، فعیل کے وزن پر ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے، اور یہ ہا کاف اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ دوسری صفت ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین، اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو مدینہ میں تھے اور وہ لوگ بھی جو مکہ میں اسلام تو لا چکے تھے لیکن ہجرت نہیں کی تھی اور مشرکین کے ساتھ بدر کے میدان میں آ گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم
یعنی 313 ہے اور مقابلہ ایک بہت بڑی اور مسلح فوج سے ہے۔ تو انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یہ لوگ اپنے دین کے جوش میں آ کر اپنی جانیں گنوانے آگے ہیں اور ان کے دین نے انہیں غلط فہمی یعنی دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، کفار اور منافقین صرف ظاہری اسباب کو دیکھتے تھے، جبکہ مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اللہ عزیز سب پر غالب ہے، وہ قلیل جماعت کو کثیر پر فتح دینے پر قادر ہے، اور حکیم ہے یعنی اس کی مدد اور فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ وَلَو، اور کاش یا اگر، واہ حرف عطف ہے، لو حرف شرط ہے جو یہاں پہ تمنا یا ماضی کے ناممکن فعل کے لیے ہے۔ ترا، آپ دیکھیں، را حمزہ یا فعل مضارع واحد مذکر حاضر کے لیے، اذ جب، ظرف زمان ایڈورب آف ٹائم ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یتوفا، جان قبض کرتے ہیں، وا فا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، اللہ دینا ان لوگوں کی، اور یہ اسم موصول ہے جمع مذکر غائب کے لیے، کافارو جنہوں نے کفر کیا، کافا اور را فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، الملائکاتو فرشتے، اور لام حمزہ اور کا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ ملک کی جمع ہے۔ یدریبونا، وہ مارتے ہیں، دواد را اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، وجوہہم ان کے چہروں پر، اور یہ واو جیم اور ہا وجوہ کا جو ہے روٹ ورڈ ہے، وا اور حرف عطف، ادبارا پشتوں پر، ہم ان کی، اور دبر کی جمع ہے ادبار، وا اور زو کو تم چکھو، زال واو اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، عذابا عذاب، الحریق جلنے کا، ہارا اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اور کاش آپ دیکھیں جنہوں نے کفر کیا وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو۔ اب ہے آیت نمبر 51، ذالکا، یہ، اور یہ اس میں اشارہ ہے واحد مذکر کے لیے، بعید کے لیے، بما اس کے بدلے ہے جو، اور بھی حرف جر ہے بوجہ سبب کے لیے، ماں اس میں موصول ہے، قدمت آگے بھیجا، کاف دال اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کے لیے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، اور ایدی جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے یا دال اور یا، اور کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، وا اور حرف عطف، انا یقیناً، اور یہ حرف تاکید ہے، اللہ اللہ تعالی، لیسا نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والا، اور اس میں جو بی ہے یہ حرف جر ہے، زائد ہے تاکید کے لیے، للعبید بندوں کے لیے، لی حرف جر ہے کے لیے، اور العبید جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے عین با اور دال ہے، اور یہ عبد کی جمع ہے العبید، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور یقیناً اللہ تعالی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، موت کے وقت جب کافر کی روح نکلنے میں سستی کرتی ہے تو فرشتے اسے مارتے ہیں، یہ مار ان کے چہروں پر بھی ہوتی ہے اور ان کی پیٹھوں پر بھی۔ فرشتے روح قبض کرتے وقت ہی انہیں جہنم کی آگ کی نوید سناتے ہیں کہ اب اس جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو جو تمہارا منتظر ہے۔ ذَلِکَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِیکُمْ، یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا وجہ نہیں بلکہ ان کے اپنے کرتوتوں اور کفر کا نتیجہ ہے جو انہوں نے دنیا میں کیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر وہ کسی کو سزا دیتا ہے تو وہ اس کے اپنے گناہوں کی پاداش میں ہوتی ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کافر دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس کالے چہرے والے فرشتے آتے ہیں، پھر ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے حبیس نفس، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف نکل، تو وہ روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، بس ملک الموت اسے اس طرح کھینچ کر نکالتا ہے جیسے بہت سی شاہوں والی لوہے کی سیخ کو گیلے اون سے کھینچا جائے جس سے رگیں اور پٹھے کٹ جاتے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 52، قدا بھی، جس طرح حالت تھی، کا حرف جار ہے تشبیہ کے لیے، اور دا بی کا روٹ ورڈ ہے دال حمزہ با، اس کا مطلب ہے کسی کام کو مسلسل کرنا، عادت یا طریقہ کار۔ آل فرعون، آل فرعون کی، والذین، وا حرف عطف ہے، الذین ان لوگوں کی جو،
اور اللہ یہ اسم موصول ہے جمع مذکر کے لیے، من سے حرف جار پریپوزیشن، قبلہم ان سے پہلے تھے، اور قبل کا روٹ ورڈ ہے کاف با اور لام، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے متصل جمع مذکر غائب کے لیے، کافارو جنہوں نے کفر کیا، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، بیایات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، بی حرف جر ہے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فامن پس، آہذا پکڑ لیا، حمزہ ہا اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، ہم ان کو، اور یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، بِذُنُوبِہِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے، بی حرف جار ہے، ذنوبی اس کا مطلب ہے گناہ، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، انا یقیناً حرف تاکید ہے، اللہ اللہ تعالی، قویٌ بڑی قوت والا ہے، شدید بہت سخت، العقاب عذاب والا ہے۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا بہت سخت عذاب والا ہے۔ کدأبِ آل فرعون، کفار مکہ کا مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہے اس کے نتیجے میں ان پر جو تباہی، جیسے کہ غزوہ بدر میں آئی، یہ کوئی نئی بات نہیں، اللہ کا قاعدہ ہی یہ ہے جو بھی حق کی مخالفت کرتا ہے اس کا انجام فرعون اور اس سے پہلے کی قوموں جیسے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں داب سے مراد ان کی عادت اور ان کا انجام دونوں ہی ہیں۔ کفروا بآیات اللہ، ان قوموں کے پاس اللہ کی واضح نشانیاں اور معجزات آئے لیکن انہوں نے اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے انہیں جھٹلا دیا۔ قریش مکہ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور قرآن کا انکار کر کے وہی راستہ اختیار کیا ہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، یہاں پہ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ان کی تباہی ان کے اپنے کرتوتوں اور مسلسل گناہوں کا نتیجہ تھی۔ جب گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں اور توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کا عذاب گرفت میں لے لیتا ہے۔ ان اللہ قوی، ان اللہ قوی شدید العقاب، آیت کے اس آخری حصے میں اللہ کی صفت قدرت کا بیان ہے کہ کوئی بھی اس کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا، وہ جبار و قہار ہے، جب سزا دینے پر آتا ہے تو بڑے بڑے سرکشوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 4686 اور صحیح مسلم کی 2583 ہے۔ اب ہے آیت نمبر 53، ذالکا یہ، اور یہ اس میں اشارہ ہے، بِأَنَّا اس وجہ سے کہ یقیناً، بی حرف جر ہے بوجہ اور انا حرف تاکید ہے، اللہ اللہ تعالی، لم یکو کبھی نہیں ہے، مغیرن تبدیل کرنے والا، غین یا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، نعمتن کسی نعمت کو، اسم نکرہ ہے، انعامہا جو عطا کی اس نے، انعامہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، ہا ضمیر ہے جو کہ نعمت کی طرف لوٹ رہی ہے، علا اوپر، قوم ان قوم کے، حتیٰ یہاں تک کہ، یغیرو وہ بدل دیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، غائن یا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، ماں اس کو جو، بی انفسہم ان کے دلوں میں ہے، بی حرف جر ہے، وہ اور انا یقیناً، اللہ اللہ تعالی، سمیع سب کچھ سننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذالکا بأن اللہ لم یکو، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو دی گئی اپنی نعمت، مثلا امن، رزق، عزت یا اقتدار کو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ قوم خود کو نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی نعمتیں واپس لیتا ہے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب کوئی قوم شکر گزاری کی جگہ کفر، نافرمانی اور گناہوں کا راستہ اختیار کر لیتی ہے،
تو وہ گویا اپنے باطن اور اپنی حالت کو بدل لیتی ہے۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل لیتا ہے اور نعمتوں کو عذاب یا زوال سے بدل دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اور کفر کو سننے والا ہے اور ان کے دلوں کے ارادوں اور کرتوتوں سے پوری طرح واقف ہے، اس لیے اس کا فیصلہ عین انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ یہ اکثر دعا مانگا پڑھ کرتے تھے، اے اللہ میں تیری دی ہوئی نعمت کے چھن جانے، تیری عافیت کے بدل جانے، تیری ناگہانی پکڑ اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم کی 2739 حدیث ہے۔ اب ہے آیت نمبر 54۔ قضا بھی جس طرح حالت تھی، کا حرف جار ہے تشبیہ کے لیے، اور دا بھی کا مطلب ہے مستقل عادت، طریقہ یا حال، دال حمزہ اور با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آل فرعون، آل فرعون کی، والذینا وا حرف عطف ہے، کنجکشن ورڈ، اللہ زینا ان لوگوں کی جو اسم موصول ہے جمع مذکر غائب کے لیے، من سے حرف جار پریپوزیشن، قبل پہلے، ہم ان سے پہلے تھے، کذبو انہوں نے جھٹلایا، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، کاف زال اور با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بیااتی، بی حرف جار ہے، اس کا مطلب کو ہے، آیاتی آیات کو، ربی رب کی، ہم اپنے، فاہلکنا پھر ہلاک کر دیا ہم نے، ہم انہیں، فا حرف عطف ہے، اہلکنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، بذنوبہم ان کی گناہوں کی وجہ سے، بی حرف جار ہے، بوجہ، اور ذنوب کا مطلب گناہ، ہم ان کے، اور یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، وَأَغْرَقْنَا وا حرف عطف ہے، اغرقنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ، غین را اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، آل فرعون آل فرعون کو، وا اور کلن سب کے سب، کانو تھے، اور یہ فعل ناقص ہے ماضی کا جمع مذکر غائب کے لیے، ظالمین ظالم، ظالم اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور ظالم کی جمع ہے ظالمین، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور وہ سب لوگ ہی ظالم تھے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، مکہ کے کفار کا رویہ اور ان پر اللہ کا عذاب بالکل اسی طرح ہے جیسے فرعون اور اس سے پہلے کی قوموں جیسے قوم نوح، قوم عاد اور سمود کا تھا۔ یہ اللہ کا ایک مستقل قانون یعنی سنت الہی ہے کہ جب کفر اور نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو عذاب آتا ہے۔ کذبوا بآیات ربہم، ان قوموں کی تباہی کی بنیادی وجہ اللہ کی نشانیوں اور معجزات کو جھٹلانا تھا، انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی دعوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ کسی پر بلا وجہ ظلم نہیں کرتا، ان کی ہلاکت ان کے اپنے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ تھی۔ گناہ جب اجتماعی شکل اختیار کر لیں تو پوری قوم کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یہاں خاص طور پر فرعون کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنی طاقت اور لشکر پر نازاں تھا، اللہ نے اسے اسی پانی میں غرق کیا جس پر اسے فخر تھا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، آیت کے اختتام پر اللہ نے واضح کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی بے گناہ نہیں تھا بلکہ سب کفر و شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ اب ہے آیت نمبر 55۔ انا یقیناً، حرف تاکید ہے، شرّا بدترین، الدوابی جانور، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے دال بابا ہے، ان دا نزدیک، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے، اللہ زینا وہ لوگ ہیں، اسم موصول جمع مذکر غائب کے لیے، کافرو جنہوں نے کفر کیا، فعل ماضی جمع مذکر غائب، فہم سو وہ، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، اور یہ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، اللہ زینا جن لوگوں سے، اسم موصول جمع مذکر غائب کے لیے، آحتا عہد باندھا آپ نے، فعل ماضی واحد مذکر حاضر کے لیے، عین ہا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، منہم من سے حرف جر، اور ہم جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے،
ثم پھر ینقدون وہ توڑ دیتے ہیں، نون کاف اور دوات اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے، اخذا عہد، ہم اپنا، اور ہم جو ہے جمع مذکر غائب کے لیے ہے، فی کل مرتن ہر بار میں، فی حرف جر ہے، کلی اسم ہے، اور مرتن بھی اسم ہے، وا اور حرف عطف، ہم وہ، اور یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، لا نہیں یتقون وہ ڈرتے، اور یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، واو کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ان دونوں آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہیں لاتے جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا، پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ انا شر الدوابی، یہاں شر الدوابی بدترین جاندار سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس عقل اور حواس تو ہیں لیکن وہ حق کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے سے قاصر ہیں، انہوں نے کفر کو اپنا شعار بنا لیا ہے، اس لیے وہ جانوروں سے ہی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں مگر یہ اپنے مالک کے خالق کے باغی ہیں۔ الذین آحدت منہم، یہ خاص طور پر مدینہ کے یہودیوں جیسے بنو قریظہ کے بارے میں ہے، جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کے معاہدے کیے تھے، لیکن انہوں نے ہر نازک موقع پر غداری کی اور مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، ان میں تقوی یعنی اللہ کا خوف بالکل نہیں ہے جو انہیں عہد شکنی سے روک سکے، وہم لا یتقون، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل نہیں ڈرتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے، غداری کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 33 اور صحیح مسلم کی 59 ہے۔ بنو قریظہ نے جنگ خندق کے موقع پر معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی تھی، جس کا ذکر ان آیات میں عہد شکنی کے طور پر کیا گیا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 57، فَإِمَّا، لہٰذا اگر، اور یہ فا حرف عطف پلس ان حرف شرط پلس ما سے مل کے بنا ہے، جو زائدہ ہے تاکید کے لیے آیا ہے، تَثْقَفَنَّهُمْ، آپ پالیں انہیں، فا کاف اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کو مہارت سے پانا یا قابو کر لینا، اور فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، اس کے آخر میں نون ثقیلہ جو ہے وہ تاکید کے لیے لگا ہوا ہے، ہم ضمیر متصل ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، فی الحربی، فی حرف جر ہے میں، اور حرب کا جو روٹ ورڈ ہے خارا اور باہر جس کے معنی جنگ کے ہیں، فشرد، فا جواب شرط کے لیے آئی ہے، شرد، اور اس کا مطلب ہے آپ مار بگائیں، اور فعل امر ہے، باب تفعیل سے ہے، ہم ان کے ذریعے، من جو، اور یہ اسم موصول ہے، خلفہم ان کے پیچھے ہیں، خلف جو ہے یہ ظرف مکان ہے، پیچھے کے لیے آتا ہے، ہا لام اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم ضمیر متصل ہے، لعل، تاکہ، ہم وہ، یذکرون وہ نصیحت پکڑیں، فعل مضارع، جمع مذکر غائب کے لیے زال کاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، لہٰذا اگر آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں جو ان کے پیچھے ہیں، ان کے ذریعے مار بگائیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بدعہد لوگ جو بار بار معاہدہ توڑتے ہیں میدان جنگ میں آپ کے ہاتھ چڑھ جائیں تو آپ ان پر قابو پا لیں، فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ، ان بد عہدوں کو ایسی عبرتناک سزا دیں کہ انہیں دیکھ کر دوسرے دشمنوں جو ان کے پیچھے یا ساتھ ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور وہ بھی بھاگ کھڑے ہوں۔ یہاں پہ تشرید کا مطلب ایسی سزا دینا ہے جو دوسروں کے لیے خوف اور عبرت کا باعث بنے، لعلہم یذکرون، اس کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کے دوسرے گروہ اس عبرتناک انجام کو دیکھ کر سبق حاصل کریں اور آئندہ بد عہدی یا مسلمانوں کے خلاف جارحیت سے باز رہیں۔ اب ہے آیت نمبر 58، وا اور حرف عطف ہے، اما اگر، اور یہ ان اور ماں مل کے بنا ہے، ان حرف شرط اور ماں تاکید کے لیے زائد ہے، تخافنا آپ ڈریں، ہا واو اور فا ہے فعل مضارع واحد مذکر حاضر کے لیے، من قوم کسی قوم سے، من حرف جار ہے اور قوم اس میں نکرہ ہے، خیانتن کسی خیانت سے، فم بز پاس آپ پھینک دیں، اور فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، ام بز فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے،
نون با اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے، الیہم طرف ان کی، الا جو ہے یہ حرف جار ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، علی سواء برابری پر، اور علی حرف جار ہے اور سواء اسم ہے جس کا مطلب برابری ہے، انا بلا شبہ حرف تاکید، اللہ اللہ تعالی، لا نہیں یحب وہ محبت کرتا، ہا با با اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، الخائنین خیانت کرنے والوں سے، ہا واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور خائن کی جمع ہے خائنین اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اور اگر آپ کسی قوم کی خیانت سے ڈریں تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً اگر آپ کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو لیکن ان کے طرز عمل، قرائن یا معتبر اطلاعات سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ بد عہدی یا اچانک حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ آیت اس صورتحال کا حال بتاتی ہے۔ فَانبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم پر اس معاہدے کی پاسداری لازم نہیں رہی، لیکن تم نے بھی دھوکے سے حملہ نہیں کرنا، بلکہ انہیں واضح طور پر اطلاع کر دو کہ ہمارا تم سے معاہدہ ختم ہو گیا ہے، تاکہ دونوں فریق برابری کی سطح پر آ جائیں اور انہیں معلوم ہو کہ اب جنگ ہو سکتی ہے۔ ان اللہ لا یحب الخائنین یہ حصہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام جنگ میں بھی ہلاکیات کا قائل ہے، جس طرح دشمن کا بدعہدی کرنا خیانت ہے، اسی طرح اطلاع دیے بغیر معاہدہ توڑ کر حملہ کرنا بھی خیانت ہے اور اللہ اسے ناپسند فرماتا ہے۔ اب آپ کے سامنے اس گروپ میں دیے گئے ماضی کے افعال ہیں اور اس کے بعد پھر مضارع کے، آمنو جو ایمان لائے پاس، لقئی تم جب تمہارا مقابلہ ہوا، خارجو زینا، قالا تراعتی جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، ناکاسا نون کاف اور سواد، غرہ قدمت کفرو، احزہم غیرہ، انعامہا دیکھیں کسی کے بھی پہلے عطین میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے فعل مضارع کا ٹیبل ہے، تفلحون تم فلاح پاؤ گے جمع مذکر حاضر، تفشلو تم بزدل ہو جاؤ گے، دیکھیں عطین میں سے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے شروع میں، الف تا نون اور یا، الف میرے لیے، تا تمہارے لیے، نون ہمارے لیے اور یا وہ کے لیے، تفلحون تفشلو، تذہبا یہ واحد مؤنث غائب ہے، تا سے ہے چلی جائے گی یعنی ہوا نکل جائے گی، یسدونا وہ روکتے ہیں، یعملونا ارا ترونا، احافو میرے لیے ہے واحد متکلم، یقولو یتوکل ترا یتوفا تظلمون یغیرو اور پھر یہ یغیرو ایک واحد کے لیے ہے اور ایک جمع کے لیے ہے، یسمعو لا یؤمنون ینقضون یتقون تسکفنہم۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی متکلم کی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں اور ڈیلی آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ہر رکوع سے اینڈ میں آپ کو یہ ریپیٹ کر دیا کروں۔ گرامر میں متکلم فرسٹ پرسن اس شخص کو کہتے ہیں جو بات کر رہا ہو، واحد متکلم جب ایک شخص اپنے بارے میں بات کرے، جیسے میں نے کیا عربی میں اس کے آخری حرف یعنی عام طور پر تا کے اوپر پیش آتا ہے، یا ماضی مضارع میں شروع میں الف جیسے آبودو آتا ہے، اور جمع متکلم جب دو یا دو سے زائد افراد اپنے بارے میں بات کریں جیسے ہم نے کیا، عربی میں آخر میں نا جیسے جعلنا، یا مضارع کے شروع میں نون جیسے نعبدو آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں ہمیشہ ہم کا صیغہ استعمال ہوا ہے جیسے نزلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کی بریائی کو ظاہر کرتا ہے، اسے جمع متکلم برائے تعظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے آرا واحد متکلم ہے، شروع میں دیکھیں الف آ رہا ہے اور یہ فعل مضارع ہے، اخافو واحد متکلم ہے فعل مضارع ہے، اور اس کے بعد اخلقناہم فعل ماضی ہے جمع متکلم ہے، اغرقنا فعل ماضی جمع متکلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔